بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عاطف مجید۔ دوستو، پاکستان کی تاریخ کا یہ سیاہ دن جب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو گولیاں مار دی گئی، عمران خان پہ ایک حملہ کر دیا گیا ہے۔ یہ عمران خان پہ حملہ نہیں ہے، یہ پاکستان پہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس حملے کا مقصد کیا تھا؟ حملہ کرنے والے کیا چاہ رہے تھے؟ ان کا مقصد عمران خان کو ڈرانا تھا، ان کا مقصد عمران خان کو راستے سے ہٹانا تھا، یا ملک کے اندر امن و امان کی خراب صورتحال کو پیدا کرنے تھا؟ اس حملے کا مقصد کیا ہمارے اداروں کو اور لوگوں کو لڑانا تھا، تحریک انصاف اور لوگوں کو لڑانا تھا؟ کیا اس حملے کا مقصد حکومت اور پی ٹی آئی کو لڑانا تھا؟ اس حملے کا جو بھی مقصد تھا، لیکن اس حملے نے یقیناً پاکستان کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ پاکستان کی صورتحال کافی اس حملے کے بعد خراب ہو گئی ہے۔ عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ مجھے خطرہ ہے، ان کو تھریٹس مل رہی تھی، اداروں کی جانب سے لکھا جا چکا تھا کہ عمران خان کو اپنی موومنٹ کم کریں، اداروں کی جانب سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ عمران خان بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں، ان پہ بہت زیادہ تھریٹ ہیں، وہ موومنٹ اپنی کم کر دیں۔ لیکن اس کے بعد وہ جو شخص تھا جس کا نام عمران خان ہے، عمران خان ڈٹا رہا، وہ لڑتا رہا۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس ملک کے اندر انصاف لے کے آنا، اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ رول آف لا لے کے آنا، اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ امریکہ ہو یا کوئی بھی دوسرا ملک ہو پاکستان کے معاملات میں بالکل دخل اندازی نہ کر سکے۔ عمران خان کا یہی مقصد تھا کہ پاکستان کے عوام اپنا فیصلہ خود کریں۔ عمران خان یہی چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر حکمرانی ہو، اور اس کی حکمرانی ہو جو عوام چاہے، یعنی کہ عوام کی حکمرانی ہو، عوام کی مرضی سے لوگ آئیں۔ اب عمران خان پہ حملہ ہو گیا۔ عمران خان، یہ خدا پاک کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کی حفاظت کرتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے سربراہ تحریک انصاف کی حفاظت کی اور عمران خان محفوظ رہے۔ یہ قوم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یقیناً یہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے، کسی نہ کسی کو فرشتہ بنا کے بھیجتا ہے۔ خان صاحب کو بھی بچانے کے لیے اللہ نے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام ابتسام تھا۔ یہ ابتسام جب فائرنگ ہو رہی تھی تو ایک بندہ پکڑنے والا تھا، وہ جو فائرنگ کرنے والا تھا اس کو پکڑا، اور اس بندے کا نام تھا ابتسام حسن، جس نے یقیناً یہ قوم کا ہیرو ہے، یقیناً یہ پاکستان کی ریاست کا ہیرو ہے۔ ابتسام نے جب خان صاحب کو بچایا، اگر وہ خدا نہ خواستہ اس کو نہ روک پاتا، اس وقت وہ نہ ہوتا ابتسام موقع پہ موجود، تو ہو سکتا ہے کام خراب ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے جو لڑکا جو فائر کرنے والا تھا وہ اپنا نشانہ خان صاحب پہ لگاتا، ہو سکتا ہے پاؤں کی بجائے کسی اور صورتحال پہ جا کے ان کو فائر لگتا۔ یقیناً یہ ابتسام جو پاکستان کی قوم کا ہیرو ہے، اس ریاست کا ہیرو ہے، عمران خان کا ہیرو ہے، عمران خان پوری قوم کے ہیرو ہیں۔ اب عمران خان کا ہیرو بھی ابتسام ہے۔ ابتسام جب موقع پہ نہ آتا تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں یہ کیا صورتحال ہوتی۔ ابتسام کا یہ کہنا ہے کہ جب ایک شخص جس کو اس نے سامنے دیکھا، وہ شخص اپنی جو شلوار ہے، شلوار کے اندر اس نے ہاتھ ڈالا، تو ابتسام کو یہ شک گزرا کہ یہ شخص کوئی مشکوک ہے، کوئی پسٹل نکال رہا ہے، کوئی چیز نکال رہا ہے۔ ابتسام نے جیسے اس بندے نے دیکھا، لیکن ابتسام کے پہنچنے تک اس شخص نے ایک فائر کر دیا تھا، اور ابتسام کے بقول یہ فائر سیدھا کنٹینر پہ جا کے لگا، اور ابتسام کے بقول یہی وہ فائر تھے جو خان صاحب کو بھی جا کے ہٹ کیے۔ یہ شخص سامنے آیا جس نے فائر مارا تھا، یہ کہتا ہے کہ جی میں نے عمران خان کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ عمران خان ایسی لینگویج استعمال کر رہے تھے جو کہ اس کو پسند نہیں تھی۔ اس شخص کے بقول اس نے خان صاحب کو پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کرنا ہے، لیکن اس بندے کے بیان میں ایک تضاد نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا تھا جب لانگ مارچ لاہور سے چلنا تھا کہ میں نے خان صاحب کو ٹارگٹ کرنا ہے، لیکن دوسری جانب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے جیسے ہی دیکھا کہ نغمے چل رہے ہیں، ترانے چل رہے ہیں، لاؤڈ سپیکر چل رہا ہے اور دوسری طرف اذان ہو رہی ہے، تو میں نے جا کے پھر سوچا کہ میں فوری طور پہ فائر ماروں۔ یہ دوسری جانب یہ بھی شخص کہہ رہا ہے کہ موٹر سائیکل پہ آیا، صبح سے آیا ہوں۔ کیا یہ شخص اذان کا ویٹ کر رہا تھا؟ یہ کہانی ساری مشکوک ہو رہی ہے۔
लेकिन इब्तिसाम के बकौल जो इमरान खान को बचाने वाले थे, इब्तिसाम, उनके बकौल ये वही शख्स है जिसका फायर खान साहब को लगा है। इब्तिसाम के बकौल ये जैसे ही उसने फायर किया तो जब इब्तिसाम ने उसको पकड़ा भी, वो बंदा फिर भागा और उसका एक ब्रस्ट भी लगा। वहाँ मौके पे एक मौज़म अली जो शख्स थे, मौज़म की भी डेथ हो गई। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल थी। इब्तिसाम के बकौल ये वही शख्स है जिसने फायर किया। एक जैकेट पहनी हुई थी उस बंदे ने, जो ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की जैकेट थी, लेकिन जब वो मीडिया पे लाया गया उसको, या मीडिया पे आया, तो उस वक़्त उसके वो जैकेट नहीं थी। इब्तिसाम के बकौल जब उस बंदे ने जब फायर किया तो वो जैकेट इब्तिसाम ने खींची तो उसकी जैकेट उतर गई। ये इब्तिसाम के बकौल ये सारी कहानी ये है। इब्तिसाम का ये कहना है कि ये वही शख्स है जिसको उसने पकड़ा था, ये वही शख्स है जिसने ये फायर मारा था। और इब्तिसाम के बकौल बाद में जब पुलिस ले गई उस शख्स को, उसके बाद बयान आए। अब यहाँ कहानी एक बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है नाजरीन कि उसको जो बंदा है जो फायर मारने वाला, वो जाता है, पकड़ा जाता है। ये गुजरात डिवीज़न का एरिया आता है, चौधरी परवेज़ लाही का अपना इलाका है। ये डिवीज़न वही है गो के वहाँ MNA नून लीग के हैं, लेकिन अब मामला वहाँ जाके मशकूक हो जाता है कि ये शख्स जैसे ही फायर होता है, चंद ही लम्हों बाद इस शख्स को मंजर-ए-आम पे लाया जाता है और ये शख्स आके बयान देता है TV पे कि मैंने खान साहब को फायर मारे हैं। अब उस बंदे ने फायर मारे या नहीं मारे ये तो अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन अगर इस सूरत हाल को देखा जाए ये क्या हो रहा है, क्योंकि इतनी भगदड़ मच गई थी, अभी आइडेंटिफाई चीज़ें नहीं होंगी। अभी तो ये सिर्फ एक शख्स सामने आया, हो सकता आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें भी सामने आएँ, लेकिन SHO की जानब से इस शख्स को फौरी तौर पे मंजर-ए-आम पे लाना, इस शख्स की वीडियो बनाना, इस सारे मामले को ये मशकूक कर देता है। गो के परवेज़ लाही साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने कह दिया है कि हमने इंक्वायरी कमेटी बना ली है और इंक्वायरी से ये पता चलेगा क्या यही शख्स था, नंबर 1, और नंबर 2 इस शख्स का वीडियो बयान रिकॉर्ड कैसे हुआ, किसने करवाया, इतनी जल्दी क्या थी। ये सारे मामलात ये बिल्कुल ये जवाब तलब हैं। अगर SHO ने करवाया कि SHO के पास इतनी अथॉरिटी थी कि उसने फौरी तौर पे एक शख्स जो इतनी बड़ी सेलेब्रिटी इमरान खान को हिट करता है, उसके बाद उसका फौरी तौर पर एतराफ़ी बयान आ जाता है। ये एतराफ़ी बयान अब थोड़ा मशकूक हो चुका है, लेकिन जब तफ्तीश होगी, तफ्तीश में ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जो पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट आ चुकी है, जो पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक जो 9 गोलियां हैं, 9 मुख्तलिफ जो खोल हैं, वो पुलिस को मौके से मिले हैं। पुलिस के बकौल ये 9 खोल छोटी गन यानी कि पिस्तौल के खोल थे। ये 9 खोल पुलिस को जो मिले हैं ये पिस्तौल के खोल हैं, जबकि 2 खोल बड़े मिले हैं, बड़ी गन के खोल मिले हैं। अब इस मामले में ये बड़ी गन के खोल कहाँ से आए हैं, किसने भेजे हैं, ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। पुलिस का ये कहना है, जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है, चूँकि जो पुलिस है ये भी पंजाब पुलिस है, अब रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है जो 9 होल हैं जो पिस्टल के हैं वो नीचे से ऊपर की जानब कंटेनर की जानब फायर गए हैं, और 2 होल जो गिरे हैं वो बज़ाहिर उनकी डायरेक्शन बता रही है कि वो कंटेनर से नीचे आए हैं। हो सकता है कंटेनर में खान साहब के जो गनमैन हैं या खान साहब की सिक्योरिटी पे जो फोर्स के लोग थे, पुलिस के लोग थे, हो सकता है कि उन्होंने वो 2 फायर भी नीचे किए हों। लेकिन ये सारी सूरत हाल जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आएंगी ये चीज़ें मज़ीद खुलती जाएंगी। अब अगर देखा जाए इस सारी सूरत हाल में जो मौज़म अली को तो गोली लग गई है, लेकिन अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह उनकी जानब से एक बयान जारी करवाया गया असद उमर के ज़रिए, उन्होंने कुछ और बात की है। उन्होंने राना सनाउल्लाह की बात की है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की बात की है, उन्होंने 3 लोगों की बात की है कि 3 लोगों के ख़िलाफ़ FIR दी जाएगी। लेकिन असल मसला ये है कि ये मामला किस तरफ जाएगा। पाकिस्तान की तारीख़ नाज़रीन बड़ी ही बेरहम है। बेरहम इसलिए है कि हमने अपने लीडरों की हिफाजत नहीं की, चाहे कोई भी लीडर हो। माजी में हम देखते रहे हैं कि जितने भी लीडर हैं हम एक दूसरे को बिल्कुल लिहाज ख़त्म कर दिया गया और मामला इस नहज पे ले गए कि यकीनी तौर पे जहां नहीं जाने चाहिए थे। हम नाजरीन अपने वज़ीर आज़म गंवा चुके हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म को गंवा चुके हैं। कहानी शुरू होती है लियाकत अली ख़ान से। लियाकत अली ख़ान को
جب ایک مجمع کے اندر ایک جلسے کے اندر مار دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیاقت علی کے مرڈر کے پیچھے، ان کے قتل کے پیچھے کون تھا آج تک نہیں پتہ چل سکا۔ جو بندے نے مارنے والا تھا اس کو موقع پہ مار دیا گیا، کہاں تانے بانے ملے کچھ نہیں پتہ چل سکا۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، ان کو پھانسی دی گئی تھی، یہ بھی پاکستان کی ایک تلخ تاریخ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو محترمہ بینظیر بھٹو ان پہ جو اٹیک ہوا تھا، ان کی شہادت ہوئی تھی، اس کے بعد بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی آیا، بڑے لوگ آئے، لیکن ہم کسی پایہ تکمیل تک رپورٹ کو نہیں پہنچا سکے، نہیں بتا سکے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا، نہیں بتا سکے کہ لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا ہے، نہیں بتا سکے تھے ہم ماضی میں جو بھی ہوتا رہا ہے۔ لیکن اس دفعہ جو عمران خان کا یہ واقعہ ہوا ہے، ناظرین یہ ہم سب کا ٹیسٹ ہے، یہ پوری قوم کا ٹیسٹ ہے، یہ اداروں کا ٹیسٹ ہے، کیونکہ اس دفعہ پوری قوم کو، اداروں کو، تمام جماعتوں کو مل کے یہ دنیا کو بھی پیغام دینا ہوگا کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب کے اندر یونٹی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ انویسٹیگیشن جب ہوگی تو یقیناً جو کچھ الزامات لگ رہے ہیں مختلف لوگوں پہ، مختلف شخصیات پہ، مختلف اداروں پہ، ہم آپس میں بٹ کے رہ گئے ہیں۔ یہ ہمارا بٹوارہ ختم کرنے کے لیے ضروری ہے، یہ معاملات کو، ملک کو آگے چلانے کے لیے ضروری ہے، یہ سارے معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے کے لیے ضروری ہے، ریاست کو بچانے کے لیے ضروری ہے، تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کیس کی جو تفتیش ہے، انویسٹیگیشن ہے، وہ پراپر طریقے سے سامنے آئے اور ایسی انویسٹیگیشن ہو جس سے نہ صرف حکومت بلکہ عمران خان صاحب خود کی تسلی ہو، یہ کوئی چیز نہ رہ جائے، ابہام نہ رہ جائے۔ اگر ابہام رہ گیا تو یقیناً یہ پھر سوالات اٹھیں گے، اور اس سوالات کو مستقبل میں 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال بعد ان کے جوابات ہم سب کو دینے پڑیں گے، ہماری نسلوں کو دینے پڑیں گے۔ یہ ساری صورتحال ہے، اللہ کرے یہ معاملہ سارا چلے، ملک میں ٹھیک ہو، امن ہو، ساری صورتحال بیٹھ کے ٹیبل پہ بات ہو، حکومت ہو، ادارے ہیں، اپوزیشن ہو، عمران خان صاحب ہوں، سب ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو جلد سے جلد صحت یاب کرے اور وہ دوبارہ اپنے لوگوں میں اسی طرح، اسی توانائی سے رہیں، اور اسی توانائی سے ہمیں خان صاحب جو بکھیرتے رہیں اپنی روشنیاں، اپنی جو خان صاحب کے جو ان کے سپیچز ہیں، جو ان کے لیکچرز ہیں، وہ یقیناً دیتے رہیں، اور اس ملک کو یہ اثاثہ ہیں خان صاحب۔ اللہ نہ کرے ملک کا کبھی بھی، کسی بھی ملک کا کوئی اثاثہ محروم ہو۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔